یاد رکھنا اگر اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا، جانوروں کا ہر ایک کا حق ہے تو نبی کے وارث کا، نبی کے خادم کا، قرآن کے وارث کا، قرآن کے طالب کا، ہمارے خاندان میں، ہمارے رزق میں، ہماری گندم میں، ہماری دھان میں، ہماری فصلوں میں، کماد میں، خدا کی قسم قرآن کا بھی حق ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی حق ہے۔ میں آدھا پیا نہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، میں آدھا پیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ کہہ رہا ہے دیو، ان کا حق ہے، دبا کے نہیں۔ لا یؤمن، او ایمان والا کوئی نہیں جڑا حج نہ کر کے آوے، نہیں نہیں، او ایمان والا کوئی نہیں جڑا رمضان دے روزے رکھے، فرمایا نہیں نہیں، او ایمان والا کوئی نہیں جڑا نماز نہ پڑھے، فرمایا لا یؤمن، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شانوں والا مصطفیٰ کہہ رہا ہے، فرمایا ایمان والا کوئی نہیں، خود ٹڈ پر کے سوے، ڈکارا آورتے پھکیاں کھا کے سوے اور پڑوسی تیرا بھوکا رہ جائے، حضور نے فرمایا اللہ اسے ایمان والا ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ یار انہوں لوڑ ہوئے گی، آپ میرے بوئے تے آ جاوے دا، میں جاواں بوئے تے، انہا انہوں نظر نہیں آندا، بڑکا تے بڑیاں بڑیاں ماردہ سی، ہن خدا نے دکھایا نا ذرا چار دن حجی رہن دے، کوئی نہیں بھیج دیاں گا آٹا، کوئی نہیں، اے وہی بھرا ہے نا جڑا منہ تے میرے تھک کے گیا سی، ذرا نو سبق آن دیا کلان دے، نہیں 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 نہیں، سبق تو اسے میرے عزیزوں آ گیا جب اللہ نے اس ہر جگہ سے لاچار کر کے رکھ دیا۔ تو سبق نہ دے ورنہ خدا اس سے دوہرا سبق تجھے پڑھا دے گا۔ چلو اے تے لاچار ہو کے بہ گیا، اگر خدا نے سبق پڑھا دیا تو بستر پہ ڈال کے رکھے گا، اٹھنے کے قابل بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ خدا نے سبق ڈر جا میرے ویرا، چھوڑ دو میرے عزیز، آج گلے چھڑ دو، بیٹھے کتھے ہو، منہ تیرا میرا کس کی طرف ہے؟ اللہ اکبر، قبلے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہو، کس کے گھر کے اندر بیٹھے ہو، کس کی رحمت کے سائے میں، کس کے محبوب کے صدقے آپ میں عزیزوں بیٹھے ہوئے، پھر بھی دل کے اندر اتنی بڑی نفرت کے پہاڑ۔ اللہ کی قسم یہ دل ہماری نفرتوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا، یہ اتنا تھک گیا کہ اس کی شریان نہیں بند ہو گئی، وہ کہنے لگے یار تے اللہ دا کر سی ہے، تجھے تے کی کرتا ہے؟ مسجد نماز پڑھنے والوں کی جگہ ہے، کوئی کتا آ جاوے لاٹھیاں مار مار کے بھگاتے ہو، یہ نفس کا کتا خدا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں لاٹھی کیوں نہیں اٹھاتے، یہاں میرے چاند استغفار کیوں نہیں پڑھتے، خالی کریں نو۔ یہ تو اللہ کی محبت کا مرکز تھا، جھانک کے وے کتھے تیرے اللہ نظر آندا ہے، جس طرح جیب میں میرے مسواک خوشبو پڑی ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہاتھ مار کے ویک نظر نہیں آندا، دل بھی تو دیکھ یہ اللہ کا گھر ہے، دل بھی تو دیکھ اللہ کا گھر ہے، اس کو جھانک کے تو دیکھ، کہیں اللہ نظر آتا ہے، بو آ رہی ہے گندگی کی، سود کی، شراب کی، بچیوں کے حق کی، بیوی کے حق مہر کی بدبو آ رہی ہے۔ یاد رکھو اچھی جگہ، اچھی چیز گندی جگہ پہ نہیں آیا کرتی، صاف کرو دل کی کھڑکیوں۔ جب دل کی کھڑکی میرے ساتھ میرے عزیزوں صاف ہو گئی تو پھر میرے عزیزوں ہر برائی بھی اچھائی نظر آئے گی، ہر ایک کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی بلکہ خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھیں گے، اللہ رحم کر دے۔ کہاں چلے گئے ہمارے وڈکے، ہمارے باؤ باؤ اجداد گلیوں میں سے گزرا کرتے تھے، کسی بکری کو بھی دیکھتے تھے کہتے سے اللہ دی خیر ہوئے، کسی گدھی کا پیر مڑا دیکھتے تھے اللہ دی خیر ہوئے، کسی کے گھر کی آلی ہاں بڑا پریشان اللہ دی خیر ہوئے، مائیں ڈوئی چلاتی، ہنڈیاں پکاتی، سبزی کاٹتی، پانی بھر کے لاتی، اللہ دی خیر ہوئے، رب دیا رحمتہ ہون۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، خدا کی قسم اپنا تو دور کی بات ہے، مسافر طالب علم بھی میرے عزیزو میرے گاؤں میں بھوکا نہیں رہتا تھا، مار گئے کتوں کا یہ کتوں کا یہ۔ بیٹی دروازے پر آ گئی، ابو جی مہربانی کرو، تیرے جیس دیتا 10 لاکھ روپے دا، ہن تو تے منگتی بن گئی ہے، اور دے سر کھا جا کے میرے گھر نہ آویں۔ یوں کر کے باپ رومال جھاڑ کے جا رہا ہے، اس بچی کے ارمانوں کو توڑ کے جا رہا ہے، بھائی تو پہلے ہی منہ لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں، کیونکہ بیٹی اور بہن کی محبت کے درمیان وہ عورت لا کے بٹھائی جس نے بیوٹی پارلر کے اندر 10,000 روپے دے کے اپنا حولیہ تبدیل کیا۔ یا اللہ اکبر، جو اپنے حولیے کا خیال نہیں کر سکتی، میرے ویرا تیرے گھر میں تیرے بہن بھائی تیرے ماں باپ کا کیسے خیال کرے گی؟ جن گھر کے اندر کل کل ہو رہی ہے، بک بک ہو رہی ہے، سانو مکان لگ
کدے اسی شہر جانا تیرے ابے دا ٹھیکہ میں نہیں چکیا آدھے گھر دے کام آپ پہ کریا کر تیری بہن دا میں ٹھیکہ نہیں چکیا ایک بات فقیر کے کہنے پر میری بہنوں سے جا کے پوچھو کیا لال جوڑا پہنا کر زیور سے راستہ کر کر امی دی نشانی چوڑیاں تینوں پہنا کے تے جب گھر کی امی آئی دودھ چھڑکا تیل چھڑک اس لیے لے کے آیا تھا کہ میرے گھر کو تو آگ لگا کے رکھ دے میں تو ایک سوراخ بند کرنے کے لیے آیا تھا کہ بدحواسی کی بدخوفی کی پریشانی کی نہ اتفاقی کی نہ چاکی کی ہوا کہیں سے نہ آئے مجھے اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے پوری برادری میں جگہ نہ ملی میں غیر برادری سے لے کے آیا تھا تاکہ گھر کی دیوار کا سوراخ بند ہو جائے کہیں سے ایسی ہوا نہ آئے جو میرے گھر کے گلشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے مجھے کیا پتا تھا جسے لال جوڑے میں لے کے آؤں گا یہ لال خون آنکھوں کے اندر اتنا نکلوا دے گی کہ بھائی بھائی کا دشمن سامنے نظر آئے گا احساس کر میرے ویرا احساس کر میرے ویرا بچہ چھوٹا سا چولہے کے آگے سے گزر رہا ہو دودھ اوپر کر رہا ہو سب کے گائے مر جاواں اوپرا کرو اوپرا کرو اوپرا کرو سب چیخ ماریں گے ایک بچے کا احساس ہو رہا ہے آپ کو مجھے احساس کوئی نہیں اللہ نہ کرے چہرہ جہنم میں جلے الٹے کر کے ٹانگ دیے جائیں احساس یہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں غالباً امام ذہبی نے لکھا فرمایا جو عورت گھر سے شوہر کی بغیر اجازت کی نکل جائے بننا ہی نہ بننے روکو اپنے گھر والوں کو اللہ اکبر غیرت والو اللہ اکبر صرف نام سے لیبل سے برادری کے اندر عزت نہیں بنا کرتی کردار سے عزت بنا کرتی ہے پیچھے لوگ کی ایویں دی گلاں کر دیندے نے اللہ دی قسم پیٹ پیچھے کنڈ پیچھے گلاں کر دیندے نے اگر وہ باتیں تیرے سامنے آ جائے تو بغیر سیر کھائے تو دنیا سے رخصت ہو جائے ایسے دی گلاں کر دے کر دے بارے دے اندر آپ کیا سمجھتے ہو میرے گھر کے اندر جو تماشا ہے محلے والے اس سے ناواقف ہے پھپھیاں ناواقف ہے رشتے سارے واقف ہیں جو تیرے میرے گھر کے اندر اس وقت ہو رہا ہے کیوں اے موبائل کی دنیا نے تیرے میرے گھر کا سارا حولیہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے ویڈیو میری بچی اللہ نہ کرے میری بچی ایسے میں مر نہ جاواں اللہ اکبر کہیں میرے عزیزو غفلت کے اندر ماں باپ جنہیں پیسہ کمانے سے فرصت نہیں اس کی بچی کیمرہ آن کر کے اللہ اکبر یوں یوٹیوب کے اوپر ننگے ناچ دکھا رہی ہے پھر نیٹ کے اوپر چڑھا رہی ہے ایسا بھی سمت پر زمانہ آنا تھا کہ مجھے دیکھو میری عمر اتنے سال ہے میں نے یہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے کوئی میں سے رشتے کا خواہش مند ہو 30 نمبر پر آپ تک گئے اور ڈوب کے نہ مر گئے لیکن میرے عزیزو ہم تو ڈوب کے نہ مرے اللہ نے ایسے غصہ خدا کو آیا ان حالات کے اوپر اللہ نے ہم سب کو سیلاب کے اندر ڈبو کے رکھ دیا ہے شرم نہیں آندی جس کا جوڑ میں نے فاطمہ عائشہ کے ساتھ کیا تھا جس کا جوڑ میں نے سیدہ رقیہ زینب ام کلثوم کے ساتھ کیا تو نے شرم ہی نہیں آئی بال کھول کے تو بازار میں پھر رہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور نے فرمایا بتاؤ سب سے سمجھدار خاتون کون ہے کیڑی ہے سب سے نیک عورت کون سی تہجد گزار 5 وقت کی نماز کون ہے صدقے خیرات رابعہ بصری کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا اجازت دو میں گھروں کیا سنو اہل بیت کا شان آگو سبحان اللہ اللہ میرے پاس وقت نہیں تمہیں میں اہل بیت سنو اہل بیت تھے کون حضرت علی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ذرا موقع تھا دو گھر ہو کے آواں کیا کرے گا کہ جی آیا بھی گھر تشریف لائے فاطمہ کہ جی کاج تیرے رب نے سوال کیا سب سے نیک کامل عورت کون سی ہے فاطمہ 10 کہنے لگی علی جواب دیتا کیسے نے کرنا ہی جا کے ابے نو کہہ دے سب سے نیک عورت وہ ہے جس نے زندگی میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور غیر محرم نے اس کو نہیں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے حضور میں جواب دوں فرمایا ہاں جب جواب دے دیا صحابہ اکرام کے سامنے کھلکھلا کیسے میں علی کہاں گیا تھا کہ جی گھر گیا تھا کس نے کوئی کتاب پھرولی نہیں کملی والے تیری بیٹی سے پوچھ کے آیا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا مجھے پتا تھا یہ جواب میری بھی جواب میری بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا فاطمہ نام تو اسٹامپ پیپر پر فاطمہ نام تو پیدائشی سرٹیفکیٹ پہ لکھوا لیا کردار مجھے 70 سال میں فاطمہ کا نظر نہیں آیا زینب رقیہ غلام میں فاطمہ کنیز فاطمہ تو رکھ لیا لیکن فاطمہ کا راتوں کو اٹھ کر خدا کا قرآن پڑھنا آپ کو مجھے گھر کے اندر نظر کوئی نہیں آیا
عجیب سی کیفیت بنی پڑی ہے. 36 بندے میرے عزیز جن کا نام محمد حسن ہوگا, 50 بندے بیٹھے ہوں گے جن کا نام حسین ہوگا, حسنین ہوگا, ابو بکر عمر ہوگا. لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے عزیزو, آج تک نہ مجھے حسین کا کردار سمجھ آیا نہ حسین کا چہرہ سمجھ آیا. پوچھ لو کیسا تو حسین کون سی؟ فاطمہ دا پتر ہے, علی دا لال ہے, نبی دا نواسا, بس اتنا ہی پتہ, اتنا ہی کافی. کیا کردار لے کر کربلا کے میدان میں گیا, جس کی شہادت پر دودھ کے شربت, نیازے, حلوہ, حلیم, چاول, جس کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, جس کی شہادت کو سلام کرنے کے لیے کسی نے کپڑے اتار دیے, کسی نے کمر خون میں رنگین کر دی, کسی نے سینہ گوبھی کر دی, کسی نے یہاں چیزیں رکھ کے ختم پڑا. یا اللہ انہاں دا سوال نبی دی آل نو پہنچے, اہل بیت اطہار نو, شہداء کربلا نو پہنچے. کسی نے حسین کو رضی اللہ عنہ کہا, کسی نے حسین کو علیہ السلام کہہ دیا. اور میرے ویرا, حسین سبزی منڈی گیا تھا, کھجور منڈی گیا تھا, کیا 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 لینے کے لیے گیا تھا. بچے بھی ساتھ ہیں, دھیاں بھی ساتھ ہیں, بیوی بھی ساتھ ہے, بیڑی بھی ساتھ ہے, بھتیجے بانجے سارے ساتھ ہیں. پتہ تھا ابے سے بے وفائی انہوں نے کی, چاچے عثمان سے بے وفائی انہوں نے کی, چاچے عمر سے بے وفائی انہوں نے کی, خلافت راشدہ کے نظام پر انگلی انہوں نے اٹھائی. صحابہ اور اہل بیت کو سامنے سامنے انہوں نے لا کے کھڑا کیا. کوفی لا یوفی, بڑا ہی نے, میں بھی اتھا ہی میرے عزیزو ہو کے آیا. میں کہا دیکھو تو صحیح کوفی لا یوفی کیسے ہوتے ہیں. یقین جانو اپنی اپنی نظر آئی, کوئی ایک دوسرے کو سلام بھی کرتا ہوا نظر نہیں آیا, جاڑ جا پہ آیا. علی پاک سو رہے ہیں, مجھے کہنے لگے جلدی چلا جا, میں تو وفا نہیں کی تھی, داماد رسول سے وفا نہیں کی, تیرے سے کیا وفا کریں گے, چل جی تو ہے واپس چلا جا. وہ آج تک میرا عزیزو اللہ اکبر جامع مسجد کوفہ کے اندر محراب موجود ہے, جہاں حضرت علی کے سر میں ضرب لگی تھی, آج بھی وہ نقشہ میرے عزیزو سامنے نظر آتا ہے. کافی دیر کھڑے ہو کر میرے عزیزو مغرب کی نماز بھی غالب ہم نے وہیں پڑھی. یہ ساری بے وفائی کا اظہار کر رہی تھی. حسین میری زبان پر ان کو یقین نہیں, آپ بتاؤ یہاں کیا بچا کے گئے, کیا کھو کے گئے. فرمایا اللہ اکبر, ابو بکر بن حسین کھو دیا, عمر بن حسین کھو دیا, عباس بن علی کھو دیا, سارے علی کے بچڑے میں نے کھو دیے. اللہ اکبر, علی اکبر بن حسین کھو دیا, علی اصغر بن حسین کھو دیا, قاسم بن حسن سارے کے سارے کھو دیے. اور میرے ویرا ذرا ایک گلتا میں نو دس دے, بچہ ہاتھ کے اندر فروٹ کاٹنے والی زنگلودہ چھری پکڑ لے, ماں کہتی ہائے کلے جیتے ہاتھ ہے, چھری رکھ دیتی, اگر کٹ لگ جائے ماں لیڑا پھاڑ کے لپیٹ دیے, چار مرتبہ, بلکہ خون آلودہ انگلی کو ماں چوسنے لگ جاتی ہے. اے زینب, سلام بی بی زینب تیرے پر, جس کے سامنے پورے کربل کے میدان میں پورا نبی کا کنوا پڑا ہوا تھا, پھر بھی سجدے میں کہہ رہی تھی اللہ میرے گھرانے کی قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرما لے. اللہ اکبر. ایتھے حسین بابا کھڑے نے, ایتھے اماں زینب کھڑی ہے. کیا میرا رائٹ نہیں بنتا, کیا آپ میں پوچھے نا کیا لینے آئے تھے, کیا کھویا کیا پایا. ایک میسج کربلا کے جس میدان میں بھی دیکھ کے آیا ہوں, میں بھی کافی دیر میرے عزیزو بلکہ 4 دن کربلا میں رہے. سامنے ہوٹل کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار, ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساتھ ہی میرے عزیزو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خادم لیٹا ہوا تھا. یہ سارے منظر اکھیوں کے سامنے تھے. میں پوچھے حسین دست صحیح, میں پاکستان جا کے کیا پیغام دو, مدینہ چھوڑ کے آیا, مدینے کی بہاریں چھوڑ کے آیا, مدینے کی ہوائیں چھوڑ کے آیا, جنت البقیع کا مدفن چھوڑ کے آیا, نانے کا روزہ چھوڑ کے آیا, اماں کی قبر چھوڑ کے آیا, چاچے کی قبر چھوڑ کے آیا, چاچے کو, رشتہ داروں کو, ماموں کو, خالوں کو چھوڑ کے کی لینا آیا سی, جب راستہ بھی ہموار نہیں تھا. اللہ اکبر. حسین نے پیغام دیا. اے سوال میری بھیڑی میرے کول پوچھا تھے, میں بھی پوچھا دیکھو لو کہ اللہ اکبر, کہ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو بچ گئی تو کیا سنائے گی, میں بچ گیا تو کیا سناؤں گا. نانے کی امت کو جا کے دونوں کیا پیغام دیں گے, واہ حسین, کہہ دو سلام یا حسین, حضرت حسین رضی اللہ, کہہ دو کربلا کا شاہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. کیا پیغام دے گے نانے کی امت کو جا کر کہ
کہہ دینا ایک طرف پردہ تھا ایک طرف سجدہ تھا، خیمے میں زین پردے میں رہی، بھائی خیمے سے باہر پردے میں رہا، پیغام بتا 1400 سال کے بعد کربلا کے چاہنے والوں کو کیا پیغام دو کہ خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا۔ بٹو برادری میں مولی عمران کی دعوت پہ جا کے کہہ دینا بہن نے خیمے میں پردہ بچا لیا، حسین نے نیزوں میں سجدہ بچا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت آ سکتی ہے حسین تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج میرے ویرا یہ پیغام پوری دنیا کے اندر عام کر دو، جو حسین سجدہ کر کے گیا، اللہ کی قسم یہ کربلا کے میدان میں کن با کسا کے سجدہ آپ کو مجھے دے کے گیا۔ کیا میرے عزیزوں کوئی مجھے رومال دے، کوئی مجھے پگڑی دے، کملی صاحب ساڑھا تحفہ یادی حسین سجدہ دے کے گیا، نانا سجدہ دے کے گیا۔ قیامت کی وہ پوچھ تو سکتے ہیں حقدار کہ چوڑے چوڑے ہو کے حوض کوثر پر حوض کوثر پینے جائیں گے، پوچھی لے سجدہ کتے پردہ کتے، جب یوں منہ لٹک جائے گا تو یہی لوگ دھکے دے دے کے حضور کے حوض کوثر سے ہٹائیں گے۔ غلط ہے؟ بس میرے ویرا جتنی بھی سنا دوں کافی، آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہو، اور بس چکریے میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ تھک گئے میرے عزیزو، تھک گئے تھک گئے تھک گئے، شیطان بھی تھک گیا کہ کتھے تک دوڑے گا یار، میں تے سمجھا سی ایک دو کر کے چھڑ دیں گا، تو تے او گناہ کیتے جڑے میں تنوں دسے ہی کوئی نہیں، بس کر دے اخیر ہو گئی۔